ایک سلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام. فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام، خیسر باغ بامبے کی 7ویں مجلس ہے، 7th مجلس، اور شب 8 محرم کی مجلس ہے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے، حد نگاہ تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، پرسے کے لیے آئے ہو. آج کی رات بہت بڑی رات ہے، شب 8 محرم. آج اس شہید سے منسوب ہے یہ رات کہ جس کا تم علم اٹھائے ہوئے ہو. پوری دنیا میں 8 محرم غازی عباس کا دن ہے. ہزاروں علم میرے سامنے ہیں. میں ان علم اٹھانے والوں کو بول رہا کہ تم لوگ خوش نصیب ہو کہ تمہارے حصے میں عباس کا علم آیا. یو آر لکی. شکر ادا کرو کہ مولا نے تم کو موقع دیا کہ تم عباس کا علم اٹھا سکو. بس 20 سے 25 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن کل جیسے آپ لوگوں نے بیہیو کیا پراپرلی، آج بھی میں سارے سننے والے جو نیچے بیٹھ کے سن رہے ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا کہ کسی کو اٹھنے نہیں دینا، اور علم اٹھانے والوں کو یہ بول رہا کہ یاد رکھو تم عباس کا علم اٹھائے ہوئے ہو. عباس کا علم تمہارے ہاتھ میں ہے تو یو ہیو ٹو بیہیو پراپرلی. اٹھنے کی جلدی مت کرو. رات پوری تمہاری ہے، رات پوری تمہاری ہے. پوری رات ماتم کرو، پوری رات گشت کرو. نوبڈی از اسٹاپنگ یو. لیکن اٹھنا کوئی نہیں اٹھے گا. نام عباس درمیان میں ہے. میں آج مولا عباس کے تعلق سے کچھ بیان کر کے، مصائب کی رات ہے تو شہادت پڑھوں گا. کوشش کرنا کہ آج ایسا پرسہ دینا کہ حسین کی ماں تم کو دعا دے. عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آیا. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی. حسین نے خاموش کر دیا. میرا ایک جملہ غور سے سنو. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے. دنیا میں بہت بہادر گزرے، بڑے بڑے سرما گزرے، لیکن بہادری کے ساتھ صبر یہ مولا عباس کا حصہ ہے. جب بھی دل میں خواہش ہوئی کہ جنگ کروں، پہلے مولا حسین کو دیکھتے تھے. مدینے سے کربلا تک جب موقع ملا بہادری سے انگڑائی لی، لیکن حکم امام کے مطیع بن گئے. دوستو، بہت اچھے موقع تھے، لیکن اپنی مرضی کو قربان کیا حسین کی مرضی کے اوپر. اگر اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا عباس نے، عباس نہیں ہوتا تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کا اوبیڈینٹ کیسے ہونا چاہیے. جس نے اپنی ساری خواہشات کو، ساری تمناؤں کو، ساری وشز کو، ساری آرزوؤں کو قربان کر دیا مولا حسین کے اوپر. اس شہید کا نام عباس ہے. یہ عباس کو جو ساری چیزیں ملی، کہاں سے ملی؟ ان کی ماں کی طرف سے ملی. ماں ایسی اطاعت گزار تھی تو بیٹا ایسا ہوا.
مشہور واقعہ ہے، امام علی نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل سے کہا تھا کہ میں ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے مجھے میری شجاعت کا وارث ملے۔ یہ پیغام ہے میرے یوتھ کو، لڑکیوں کو، کہ علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے، لیکن امام علی نے بتایا کہ ماں کا رول کتنا بڑا ہے۔ ام البنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا ہوتا ہے۔ عقیل مدینہ منورہ سے یہ 5 کلومیٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، خریہ تھا، کہ جہاں پہ جناب ام البنین کے والدین رہتے تھے۔ جناب عقیل اس گاؤں میں گئے، بی بی ام البنین کے پاس، کے والد کے پاس 3 دن تک مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد ان کے والد نے پوچھا کہ آپ کس کام کے سلسلے میں آئے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ آپ اب جناب ابو طالب کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو محسن اسلام ہے۔ تو کہا میں ان کا بیٹا عقیل ہوں۔ بہت خوش ہو گئے کہ آپ اب میرے گھر آئے۔ پوچھا کام کیا ہے؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ پوچھا کس کے ساتھ؟ کہا میرے بھائی کے ساتھ۔ بس یہ سننا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہا کون سا بھائی؟ کہا علی۔ آپ امیجن کریں وہ ماں باپ کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ مولا کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے آئے۔ فوراً سجدے میں چلے گئے، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر میں مولا کا رشتہ بھیجا۔ سیدھا یہ اندر گھر کے اندر گئے۔ ان کی وائف جناب ام البنین کی ماں جو تھے ان سے کہا شکر ادا کرو اللہ کا، تمہاری بیٹی کا رشتہ امام علی سے آیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے کہ میری بیٹی امام علی کے ساتھ جائیں گے۔ اب سنو، نکاح ہوا، مولا بی بی ام البنین کو لے کے اپنے گھر کی طرف چلے، بیت الشرف مدینے میں۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ مدینہ منورہ میں اپنے گھر کی طرف، بیت الشرف کی طرف چلے۔ بی بی ام البنین ہماری کے اندر ہے، امام علی کی وائف ہیں، مولا نکاح کر کے لے کے آ رہے۔ جیسی ہماری جا کے بیت الشرف پہ رکی، بی بی ام البنین ہماری سے نیچے اتری، اس چوکٹ کو چوما جو میری مظلوم بی بی فاطمہ کی چوکٹ تھی۔ اپنے سر کو چوکٹ پہ رکھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس چوکٹ میں آ رہی۔ گھر میں داخل ہوئی، چاروں بچے بیٹھے ہوئے تھے، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم۔ جیسے ہی ماں کو دیکھا، چاروں بچے کھڑے ہو گئے احترام کے لیے۔ حسنین کھڑے ہو گئے، دونوں شہزادیاں کھڑی ہوئی۔ بی بی ام البنین نے جب دیکھا کہ بچے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، بی بی خاک پہ بیٹھ گئی، نیچے بیٹھ گئی۔ بیٹھ کے کہا پہلا جملہ گھر آنے کے بعد کہ بچوں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی، تمہاری کنیز بن کر آئی۔ یہ جذبہ تھا ماں کا، جو جذبہ عباس کے پاس آیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ مولا عباس جب کربلا میں تھے، آپ کی ایج تھی 32 ایئرس، 32 سال کے تھے۔ 32 سال میں عباس نے کتنے جنگیں لڑی تھی کہ جس کی وجہ سے عباس کا ایک رعب و دبدبہ پورے عرب میں تھا۔ کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن یزید کا لشکر ایسا کام رہا تھا عباس سے کہ عاشورے کے دن کی روایت ہے کہ صبح سے جب بھی کوئی شہید خیام حسینی سے نکلتا، لشکر یزید اپنے رکابوں پہ ایسا کھڑا ہوتا، گھوڑے کے گھڑے کھڑے ہو کے دیکھتا کہیں عباس تو نہیں آ رہے، کہیں عباس تو نہیں آ رہے۔ اتنا ڈر تھا۔ کیوں ڈر تھا؟ پوری 32 ایئرس کی لائف میں مولا عباس کے صرف ایک جنگ ہے، ایک جنگ، وہ بھی اس وقت لڑی جب آپ کا سن صرف 12 برس کا تھا۔ 37 یا 38 ہجری یا 39 ہجری کا واقعہ ہے۔ امام علی موجود ہے، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، جنگ صفین تیز ہو رہی ہے، گھمسان کی لڑائی ہو رہی۔ اس لڑائی میں 6 مہینے چلی ہے یہ جنگ۔
جب تیز لڑائی ہو رہی تھی اور کمانڈر ہے مالک اشتر، عباس مولا کے پاس گئے، 12 سال کا سن ہے، 12 ایئرس. مولا عباس کے بارے میں کہ ان کی ہائٹ ماشاءاللہ 6'3" تھی، براڈ شولڈرز تھے، حسین اور خوبصورت تھے، مولا کی شبیہ تھے. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے علی کی جوانی ہے. بس میں 20 سے 25 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. یا ایسا نعرہ نہیں میں لگا رہا 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر کوئی نعرے مت لگا، وقت نہیں ہے. آپ میرا جواب دینا 3 مرتبہ میں بولوں گا لبیک یا حسین. سب مل کے آخر تک جو باہر گیٹ پہ بھی کھڑے ہوئے ان کو بھی بول رہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولا آباد رکھے، لبیک یا حسین. جیو جیو خیسر باغ کے مومنین جیو. مولا کے پاس مولا عباس گئے، 12 سال کا سن ہے، 12 ایئرس اولڈ بوائے. جا کے کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. علی نے جنگ کا ایک ایک ہنر سکھایا تھا عباس کا کہ اگر تلوار ٹوٹ جائے تو کیسے لڑنا. یہ حال تھا کہ 2 سپاہیوں کو پکڑتے تھے، ٹکرا کے چھوڑ دیتے تھے. یہ سکھایا کہ ایک تلوار سے کیسے لڑنا اور 2 تلواروں سے کیسے لڑنا. تلوار ٹوٹ جائے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا. شیر خدا نے جنگ کا ایک ایک چیز سکھائی تھی، یہ کہہ کے کہ عباس تم میرے وارث ہو، عباس تم میری شجاعت کے وارث ہو. جا کے مولا سے کہا کہ مولا بابا مجھے اجازت دیجئے. امام علی باپ ہے، 12 سال کے عباس. کہا نہیں بیٹا ٹھہر جاؤ. پھر کہا علی تکلف کرنے لگے دینے میں. بیٹے نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، کہا بابا پلیز مجھے اجازت دیجئے، میں جا کے لڑنا چاہتا ہوں. علی نے اپنے ہاتھ سے سر پہ امامہ رکھا، تلوار دی اور چہرے پہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک کپڑا باندھ دیا. صرف آنکھیں دیکھ رہی، ناک دیکھ رہی، ہاتھ میں تلوار دے دی. مولا عباس میدان میں آئے. پہلی مرتبہ سرزمین عرب پہ عباس کا جو سکہ جمع آئے اور سامنے سے لشکر ہے امیر شام کا. جب ایک ایک سپاہی آتا تھا عباس اس کو واصل جہنم کرتے گئے. وہی سٹائل سے وہی انداز سے مار رہے تھے جیسا امام علی جنگ لڑتے تھے. اگر سر پہ مارا تو دونوں کو برابر حصہ کیا، کمر پہ مارا تو 2 کمر کے حصے. علی عدل خداوندی کا مظہر ہے، جنگ میں بھی عدل کا استعمال کیا. عباس بھی اسی انداز سے لڑنے لگے. جب اس انداز سے لڑ رہے تھے کہ کوئی آیا کوئی بھاگنے لگا تو پیچھا نہیں کر رہے تھے جو امام علی کا سٹائل تھا. جب جنگ تیز ہوئی تو پورے لشکر نے پکار کے کہا یہ تو علی آ گئے، یہ تو علی آ گئے. علی چہرے پہ نقاب ڈال کے آئے اور اب امام علی کا نام لیں گے تو آئے گا کون سامنے. اتنے میں مولا علی اپنے خیمے سے گھوڑے کو ایڑ دی اور ایڑ دے کے علی عباس کے بازو آ کے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو فوج نے پکار کے کہا علی تم ہو تو یہ کون ہے، یہ کون ہے. اس وقت پہلی مرتبہ میرے مولا نے مولا عباس کا انٹروڈکشن کرایا. چہرے سے نقاب کو ایسے پلٹا اور کہا ہاذا خمر بنی ہاشم. یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. کہا یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. دوستو ایک چیز یاد رکھو، اتنے بڑے مجمع سے بول رہا کہ امام جب زمین پہ رہتا تو امام سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں رہتا. حسین اور خوبصورت امام کے سامنے کوئی نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے جنگ صفین میں 3 امام موجود تھے. مولا علی علیہ السلام تھے، مولا حسن تھے، مولا حسین تھے. 3 اماموں کی موجودگی میں امام علی بول رہے یہ خمر بنی ہاشم ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ عباس کا حسن کیا تھا. شجاعت ایسی کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میرا مولا لڑ رہا، جیسی بہادری بریونیس جیسے مولا کی تھی اسی طرح سے عباس کی تھی. اور اس کے ساتھ اطاعت، اوبیڈینٹ، ایسے اوبیڈینٹ کہ کبھی بھی مولا حسین کے ساتھ جب چلتے تھے
تو ایک قدم پیچھے ہٹ کے چلتے تھے، ایک سٹیپ پیچھے، ہاتھ پیچھے باندھتے، ایسے سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ مولا حسین کے سایہ بنے ہوئے تھے، سایہ، کہ کبھی حسین کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، ہمیشہ مولا عباس ساتھ۔ ایسی شجاعت اور ایسے اوبیڈینٹ تھے کہ شہزادی زینب کہی کہ مجھے یقین تھا بابا کی بات پہ، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی۔ کیا بھروسہ ہے، کیا ٹرسٹ ہے مولا عباس کے اوپر، بہنوں کو، امام کو۔ چوتھے امام نے ایک روایت کوٹ کری کہ مولا حسین جب عباس کی لحد پہ گئے تھے، لاش پہ گئے تھے، جب اب مولا گھوڑے سے زمین پر آئے اور شہید ہوئے، اس وقت مولا حسین نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک شعر پڑھا کہ عباس، اب وہ آنکھیں جو جاگ رہی تھیں اب تک وہ سوئیں گی اب، اور جو سو رہی تھی وہ جاگے گی۔ کیا مطلب؟ کہ لشکر یزید خوف عباس میں سو نہیں رہا تھا، جاگ رہا تھا، اور سیدانیاں آرام کر رہی تھی عباس کے وجود کی وجہ سے، کہ اب سیدانیاں جاگیں گی عباس اور لشکر یزید دشمن سو جائے گا۔ بس دوستو، تھوڑی سی میں نے تمہید باندھی مولا عباس کی، تو اب تمہارے دلوں میں کوئی خواہش ہوئی؟ آج کی مجلس کا میرا پیغام ہی یہ ہے کہ جذبے کو پیدا کرو، اوبیڈینٹ بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ۔ جیسا تمہارا مولا تھا ویسی ہی اطاعت گزار رہنا، کہ اب تم بتانا قیصر باغ میں آج کے دن کہ ایک آدمی جتنے علم لیا ہوا ہے سب وہیں اپنے مقام پہ ٹھہریں گے، ہلیں گے بھی نہیں۔ یہ یاد رکھو، عباس تم کو دیکھ رہا، سب پرسا ہو جانے دو، اس کے بعد آگے بڑھنا، گشت کرنا، اس سے پہلے کی کوئی گشت نہیں ہوگی۔ غازی کا ماتم ہے نا، اس شہید کا ماتم ہے جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا۔ بی بی نے کسی کو بیٹا نہیں کہا ایسا۔ فاطمہ اگر بیٹا، جس کو 2 حسن اور حسین جیسے اللہ نے بیٹے دیے، اس کے بعد عباس کو اپنا فرزند کہا۔ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، بی بی ام البنین بچے کو لے کے حجرے سے باہر آئیں عباس کو لے کر، مولا بھی کھڑے ہوئے ہیں، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم بھی گھر میں۔ بی بی نے آ کے ایک جملہ کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں ہے نہ گھبرا گئی۔ علی تو جانتے تھے، کہا کہ ام البنین گھبراؤ مت، ابھی کھولے گا۔ علی نے اپنے آغوش میں لیا، لیکن عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، پکار کے کہا بیٹا حسین ادھر آؤ۔ حسین کے ساتھ شہزادی زینب بھی آ گئی ہیں۔ آہستہ مت سنو، آہستہ مت سنو۔ جیسے ہی مولا حسین آئے، علی نے مولا عباس کو مولا حسین کی آغوش میں دیا۔ جیسے ہی آغوش میں آئے، عباس نے آنکھوں کو کھول کے دیکھا۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ حسین کا چہرہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو اس وقت حسین کے زانوں پہ عباس کا سر تھا۔ عباس نے کہا تھا کہ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، اور اب غازی یہ چاہتا کہ جاتے وقت بھی آپ کے چہرے کو دیکھو، لیکن اب جملہ سنو، تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے۔ جاتے وقت بھی میں دیکھنا چاہتا، لیکن بڑے تڑپ کے کہا کہ آقا میرے ہاتھ کٹ گئے، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، میں نہیں نکال سکتا، آپ نکال دیں۔ آخری مرتبہ عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ اب میری طرف دیکھیں، آغوش حسین میں مولا عباس ہے۔ بی بی زینب نے امام علی سے کہا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ علی نے کہا ہاں بیٹی تمہارا یہ وہی بھائی ہے۔ زینب نے حسین سے کہا کہ بھیا کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کو میرے حوالے کرو۔ مولا عباس کے حسین نے بی بی زینب کے حوالے کر دیا۔ اب آپ سوچو، مولا عباس زینب کے آغوش میں آئے، بہن نے بھائی کو دیکھا،
चांद सा चेहरा है, बड़ी पेशानी है, भरे भरे बाजू है। ज़ैनब ने माथे को चूमा। बहन का दिल इतना बढ़ गया कि मेरा कितना हसीन और खूबसूरत भाई है। आहिस्ता से कान में कुछ कहा, कान में कहा पीछे हटी। अब्बास चंद घंटों के है, अंगड़ाई ली और आंखों में आंसू आ गए। बस ये कहना था। इमाम अली ने मंजर को देख के कहा, बेटी तुमने भाई से क्या कह दिया? तो कहा, बाबा ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी कि जब अब्बास दुनिया में आए तो फातिमा का सलाम करना। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। अब्बास जिंदगी गुजार रहा था। करबला पहुंच गए, शब आशूर आ गई। हुसैन ने मौला अब्बास से कहा कि जाके उमर साद से ये कहो कि आज की रात हम इबादत करना चाहते हैं और जंग कल लड़ेंगे। तो एक साइड के ऊपर हबीब इब्न मज़ाहिर है, दूसरी साइड पे मुस्लिम इब्न औसजा है। मौला अब्बास बीच में, 32 साल का सिन, शेर है जो जा रहा। जब चले उमर साद के पास तो हबीब इब्न मज़ाहिर ने मुस्लिम इब्न औसजा से कहा कि मुस्लिम वो वक्त याद है जब मेरे मौला ने मौला अब्बास की माँ से शादी की थी? मुस्लिम ने कहा कि हाँ मुझे याद है। अली ने क्या कहा था? मेरे मौला ने क्या कहा था? मुझे शुजाअत का वारिस चाहिए। मुस्लिम ने मैं कहा कि हाँ अली ने ये कहा था। बस अब्बास ने जब सुना तो अंगड़ाई लेके कहा, अरे हबीब, अरे मुस्लिम, तुम अब्बास को जोश दिलाते हो। कल देखना अब्बास जंग कैसे करेगा। कितनी ख्वाहिश है जंग करने की। रात ढली शब आशूर की, सुबह नमूदार हो गई। एक एक गया शहीद हुआ, यहां तक कि कासिम पामाल हो गया। औनो मोहम्मद की मैयतें आ गईं। मैंने बड़ी आसानी से जुमले बोल दिए और आपने सुन लिए। जब आए तो उस वक्त अब्बास ने मौला से कहा, मौला मुझे इजाज़त दीजिए। इमाम ने कहा कि भैया तुम हमारे लश्कर के अलमदार हो। कहा, आका वो लश्कर ही कह रहा जिसका मैं अलमदार हूँ। जहाँ लश्कर गया मुझे वहीं भेज दे। अजीज़ों, इजाज़त नहीं मिली तो अब्बास खैमे के अंदर गए और जाग के बीबी सकीना ने कहा, चचा प्यास मारे डालती है। तो कहा, बेटी मश्क लेकर आओ। मश्क लाई तो सकीना को गोद में उठाया, उठा के हुसैन के खैमे की तरफ चले। दूर से हुसैन ने मंजर देखा कि अब्बास सकीना को सिफारिश के लिए ला रहे। तो अब हुसैन ने अब्बास से कुछ नहीं कहा, सकीना से कहा कि बेटी आज चचा की सिफारिश कर रही, कल तमाचे लगेंगे, चचा बहुत याद आएंगे जब कानों से गोशवारे छीने जाएंगे। और यही हुआ। हर तमाचे पे सकीना अब्बास को पुकारती थी कि चचा तुम कहां चले गए। मौला आबाद रखे। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। हुसैन ने इजाजत दी। मौला अब्बास सैदानियों से रुखसत होकर खैमे से बाहर आए, फौज की तरफ देखा। दिल में ख्वाहिश हुई कि तुमने बच्चों को शहीद किया है, तुमने कासिम को पामाल किया, मैं आके बदला लूँगा। तुमने ओनो मोहम्मद को शहीद किया, तुमने पानी बंद किया, अब मुझे मौका मिल रहा, अब एक एक का बदला लूँगा। ये सोचता हुआ अली का शेर जब हुसैन के पास पहुँचा, हुसैन ने कुछ नहीं कहा, अपने हाथ को शाने पे रख के कहा, अब्बास तलवार नहीं चलाना। इताअत इमाम के सामने सर झुका दिया। इताअत इमाम के सामने सर झुका। यह है अब्बास। मैंने एक हल्का नक्शा खींचा। अब यहां की मजलिस के बाद मैं ऊपर 3rd फ्लोर पे हबीब ट्रस्ट का जो ऑफिस है वहां मजलिस पढ़ूंगा। 15-20 मिनट की मजलिस होगी वहां पे भी। मजलिस के बाद आप ऊपर आ जाएं फौरन। और रात में 2 बजे आराम बाग में भी मौला अब्बास की शहादत की मजलिस पढ़ूंगा। मुसीबत की रात, जितने मजलिसें मिल जाएं, जितने आंसू निकल जाएं, शुक्र अदा करो।
اس لیے کہ اس شہید کا ماتم ہے کہ جس کا ماتم کرنے کے لیے ظالموں نے بچوں کو موقع نہیں دیا. بہن بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہے، پیٹھ پہ تازیانے مارے. سکینہ چچا کا ماتم کرنا چاہتی ہے تو تماچے مارے گئے. جتنا موقع ملا مجلسیں کر لو. زندہ رہے تو آئندہ سال ہم عباس کا ماتم کریں گے، علم اٹھائیں گے. بس دوستو، علی کا شیر میدان میں چلا. پوری یزیدی لشکر میں آواز بلند ہوئی کہ عباس آ گئے. 30,000 کی آرمی نہر کو پانی روکے ہوئے تھے، ایسا کائی کی طرح ہٹ گئے. شیر تیزی کے ساتھ نہر تک پہنچ گیا. پہنچ کے کہا اب دیکھو قبضہ کس کا ہے. مولا عباس نے نیزے کی انی پہ مشق سکینہ کو باندھا. احتیاط اتنی کی کہ دور سے نیزے کو چھوڑا پانی میں. ٹھنڈی ہوا آنے لگی. عباس سوچنے لگے ارے جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. پانی کو لے کر علی کا شیر دریا سے چلا. حسین درے خیمہ پہ آ کے نہر کی طرف دیکھ رہے. آپ میری طرف دیکھو تڑپ کے روگے. حسین کی نگاہیں نہر کی طرف ہے. علم تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہا. ایک دم حسین کا چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اس لیے کہ علم جگہ بدل دی. سیدھی جانب سے بھائی جانب آ گیا. حسین سمجھ گئے میرے بھائی کا سیدھا شانہ کٹ گیا. حسین کی نگاہ پھر وہیں پر ہے. پھر اب حسین نے کچھ لمحوں کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ اب علم نے پھر جگہ بدلی. اب علم سیدھا ہو گیا تو پتا چلا کہ عباس کے دونوں شانے قطع ہو گئے. دونوں شانے. عباس کا ماتم سر ایسا پیٹ کے کرنا. اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ عباس پانی لے کے تیز آ رہے تھے. حرملہ ظالم کا تیر چلا. چلنا تھا مشق سکینہ چھت گئی، چھت گئی. اب پانی بہا. اب غازی کی امید ختم ہو گئی. ایسے ختم ہوئی کہ لشکر کی طرف پھر گھوڑے کو موڑ لیا. اب قیامت آ گئی. تلواریں پڑ رہی تھی، نیزے مار رہے تھے، سر پہ گرز مار رہا تھا. اتنا ظلم کیا کہ جب بی بی زینب پہلی مرتبہ عباس کی خبر پہ گئی تھی. عباس کی خبر بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. زینب نے چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ میرا بھائی شیر تھا، یہ خبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ تو کہا اتنی تلواریں ماری گئی، اتنے نیزے مارے گئے. حسین عباس تک پہنچے اور